کر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 26 جنوری 2025 روز اتوار ہے اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مرکز اہل حق جامعہ عثمانیہ موریالی میں برادر محترم مولانا قاری محمد عمیر فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اس گلشن کو استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد نواز نور اللہ مرکزہ نے سجایا، جو آج ماشاءاللہ یہ باغ ایک ثمر آوردہ ہو چکا ہے، پھلدار ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے رب کریم اس گلشن کو مزید شاد اور آباد رکھے۔ میرے دوستو، مدارس اسلامیہ نے آپ کو اور ہمیں ایک انقلابی زندگی دی ہے۔ مدارس نے ہمیں دین اسلام پر چلنا سکھایا ہے۔ مدارس نے ہمیں دین اسلام کا سبق دیا ہے۔ آج دنیا میں لبرل کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو پھر مولویوں کو مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج لبرلز کی طرف سے اہل اسلام اہل حق پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، شریعت کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ رب کریم کا ہے۔ اللہ نے قرآن کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے۔ پھر مدرسے کی ضرورت کیا ہے؟ مکتب کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد کی ضرورت کیا ہے؟ مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سوال کے جواب دیتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس آیت کو وصول فرمایا ہے۔ میں تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس آیت کو اس طور پہ پیش کیا ہو کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لہذا مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ جو نزول وحی کے آئی وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں، آنکھوں دیکھے گواہ ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس طرح کی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اہل بیت بھی گھر میں مدارس قائم کرتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام گھر سے باہر دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خود رسالت مآب مکی زندگی میں بھی مدرسہ قائم کرتے ہیں، مدنی زندگی میں بھی مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ اگر حفاظت خداوندی کا معنی یہ تھا کہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حفاظت خداوندی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے لہذا مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور پاک نہ مکہ میں مدرسہ قائم کرتے نہ مدینہ میں مدرسہ قائم۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول نے دار ارقم میں بیٹھ کے دین کی تبلیغ، ترویج، اشاعت، تدریس کی ہے۔ رسالت مآب نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے اصحاب صفہ کے چبوترے میں دین کی ترویج کی ہے، وہاں پر دین پڑھایا ہے۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہمیں بیت اللہ دار ارقم کے مدرسے نے بھی تحفہ دیا ہے، ہمیں بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کے مدرسے اصحاب صفہ نے بھی تحفہ دیا ہے۔ دار ارقم میں یوں تو کئی رسول اللہ سے پڑھے ہیں، لیکن آپ اور ہم کہتے ہیں باقی مرید ہیں، عمر مراد ہیں، باقی آیت ہے سر دینے کے لیے، یہ سر لینے آیا تو سر دے کر لیا تھا۔ ہاں، عمر کے آنے پہ کہا تھا کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضور پاک علیہ السلام نے بتایا تھا۔ آج بندوں نے صرف نہیں، آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی کی ہے، کیونکہ عمر ایمان لائے ہیں۔ یہ عمر ایمان اس جگہ لائے تھے جو مکی دور میں رسالت مآب نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ حضرت عمر دار ارقم کی وصولی ہے، اس مدرسے کی
वस्सलाम ने किया है। इससे पता चला लिबरल्स का इल्जाम फजूल है कि मदरसे की जरूरत क्या है। मैं इसी पर एक जुमला कहता हूँ, रिसालत माब के इस मदरसे के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जिस चीज को पढ़े, जहां पढ़े, जो इम्तिहान दे, जो नतीजा है, हर लफ्ज के साथ लफ्ज अल्लाह मिला हुआ है, हर लफ्ज के साथ लफ्ज अल्लाह का हिस्सा है, हर लफ्ज के साथ लफ्ज अल्लाह मौजूद है। आप कहेंगे कैसे? हुज़ूर पाक ने मदरसे में पढ़ाया है, मदरसे की बिल्डिंग का नाम बैतुल्लाह है, पढ़ाने वाले का नाम रसूलुल्लाह है। जिस निसाब और सिलेबस को पढ़ा, उस निसाब और सिलेबस का नाम किताबुल्लाह है। और जिन लोगों ने पढ़ा है, आप और उन्होंने सहाबा, पैगंबर का याराना, अहले बैत, पैगंबर का घराना कहते हैं। लेकिन अगर कुरान की ज़बान में पूछे कि ये लोग कौन हैं, तो अल्लाह इन्हें इजाज़त देते हुए फरमाते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह। फरमाया ये अल्लाह की आर्मी है, अल्लाह की फोर्स है, अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह ताला के अफराद है। पता चला इस मदरसे में पढ़ने वाले वो खुश नसीब है, इस मदरसे से रिलेटेड लोग वो खुश नसीब है, इस मदरसे से मुताल्लिक तबका वो खुशबख्त है जहाँ उस्ताद रसूलुल्लाह है, शागिर्द हिज़्बुल्लाह है, मदरसा बैतुल्लाह है, निसाब किताबुल्लाह, हर एक के साथ लफ्ज़ अल्लाह है। और अगर इससे भी आगे बढ़ के कहूँ कि जहाँ उस्ताद भी हो, शागिर्द भी हो, मदरसा भी हो, निसाब भी हो, फिर जरूरत पड़ती है इनके एग्जामिनेशन के लिए, इम्तिहान और इख्तिबार के लिए कि उस्ताद ने पढ़ाया कैसा है, शागिर्द ने पढ़ा कैसा है, सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया है। तो जब रब ने देखा कि उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, तो कुरान कहता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुदा अल्लाह। और आप जानते हैं, आपको और हमें पता है कि उस्ताद मेहनत करे, शागिर्द मेहनत की वसूली करे, सिलेबस और निसाब पूरा हो, मदरसा कारकर्दगी पेश करे, मुम्तहिन इम्तिहान ले, फिर रिजल्ट चाहिए, नतीजा चाहिए। इम्तिहान का रिजल्ट आउट करना होता है कि पढ़ाया क्या गया, पढ़ा क्या गया, मेहनत क्या हुई। जब ये सारी चीजों में लफ्ज़ अल्लाह मिला, उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह, तो नतीजा आया रज़ी अल्लाह। ये वो एजाज़ है, वो सहाबा कराम का ओहदा है, सहाबा कराम का वो मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत, वैल्यू ये है कि आज किसी सहाबी का नाम लो, रज़ी अल्लाह न कहो, नाम पूरा नहीं लगता। किसी सहाबिया का नाम लो, तरसी न पढ़ो, रज़ी अल्लाह न कहो, नाम कंप्लीट नहीं लगता। ये सहाबा कराम के उस इम्तिहान के रिजल्ट का ऐलान है जो अल्लाह ने लिया, रज़ी। मेरे दोस्तों, इससे समझ आया कि मदरसा इतनी बड़ी जरूरत है कि लफ्ज़ अल्लाह हर चीज के साथ रिलेटेड, लफ्ज़ अल्लाह हर चीज के साथ मिला हुआ। ये हुफ़ाज़ बैठे हैं, मैं दारुल कुर्रा और दारुल हुफ़ाज़ में हूँ। आप कुरान करीम खोलिए, 114 सूरतें खोलिए, कुरान की कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह हो, एक सूरत के अलावा। 114 सूरतों में 113 सूरतें एक तरफ, सूरतुल मुजादिला एक तरफ, 28वां पारा पहला सफ़ा, 22 आयत की सूरत है, 39 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह उसमें इस्तेमाल हुआ। हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह, कहीं एक बार, कहीं 2 बार, कहीं 3 बार, कभी एक आयत में 4 बार। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। एक आयत उठाइए, लफ्ज़ अल्लाह है, उसी आयत में पैगंबर इस्लाम के मदरसे के स्टूडेंट्स को अल्लाह ने लक़ब दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये सिर्फ तलबा नहीं है, मेरी आर्मी है, मेरी फौज है। ये मदरसे की जरूरत है। तो आज हमें मदरसे दीन समझाने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, और मदारिस में उलमाए कराम ने पैगंबर करीम की रहनुमाई में, रसूलुल्लाह की विरासत में और उम्मत के इस काम को संभाल के जो आपको कारगुजारी पेश की है, ये आपके सामने मौजूद है। इनको यहाँ बिठाने का मतलब ये है कि सिर्फ ज़ियारत न करें, इन्हें बिठाने का मतलब ये है लोगों तुमने माल दिया,
اساتذہ نے اوقات لگائے، اساتذہ نے محنت لگائی، آج تمہارے مال کا ثمرہ۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا میں آپ کا مال سجایا گیا، آخرت میں تو اللہ اس سے بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ مال تو آتا ہے لگ جاتا ہے، زندگی ملتی ہے چلی جاتی ہے، محنتیں ہوتی ہیں ختم، لیکن سلام ہے اس شخصیت کے کام کو جس نے اس کام کو سنبھالا ہے جو رسول اللہ نے۔ میں انکار نہیں کرتا کالج یونیورسٹی کا، پڑھنا چاہیے، ہم نے پڑھا ہے، ٹاپ کر کے پڑھا الحمدللہ، کبھی کوئی اسٹیک اپ بھی نہیں ہوئے اور کوئی جرمانہ بھی نہیں لگا، اور یوں بھی نہیں ہے کہ یہاں سپلی لگی یہیں فیل ہوئے۔ الحمدللہ اس دین کی برکت سے میں اپنے والد محترم رحمہ اللہ کے لفظ میں کہوں کہ بیٹا اس چٹائی پہ بیٹھ کر مسجد کی صف پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ وہاں تمہیں پوزیشنوں سے نوازے گا۔ جب گولڈ میڈل مل رہا تھا میں اس دن جان بوجھ کے حضرت تہبند پہن کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ مولوی تمہارے کو پچھو نہیں، ہم لوگ آئے تو ہم اس جگہ میں بیٹھ کے تمہارے ہاں گریجویشن کر کے ماسٹر کر کے ٹاپ کر کے آ جا سکتے ہیں، صرف بتانے کے لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو حضور پاک کو دی تھی امانت وہ علماء نے پوری کرائی۔ اور سنیں، میں اسکول کالج پڑھنے کی نفی نہیں کرتا، اب پڑھائی ہے، اولاد کو ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی ضرورت ہے، کالج میں پڑھنے والے نکلیں گے تو ڈاکٹرز ہماری ضرورت ہے، بیوروکریٹس ہماری ضرورت ہے، ججز ہماری ضرورت ہے، ایڈوکیٹ وکلا ہماری ضرورت ہے، انجینئرز ہماری ضرورت ہے، جنرل ہماری ضرورت ہے، لیکن جہاں یہ ضرورتیں ہیں کیا وہاں عالم حافظ مفتی محدث مفسر فقیہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم نے صرف دنیا میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی، ہماری نبضیں دھڑک رہی، ہمارا دل دھڑک رہا، ہماری آنکھیں پھڑک رہی، تب تک رہنا ہے؟ جی نہیں، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو موت بھی پیدا کی ہے کیونکہ رب دکھائے گا، واضح کرے گا تو تمہیں کون سے بندے نے کیا کام کیا تھا، کیا اچھا کیا، کیا ہم نے رب کو جان دینی ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جہاں وہاں ہماری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں وہاں مدرسے پہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ جب بندہ دنیا سے جائے تو پھر کوئی پڑھنے والا، قبر کو ٹھنڈی کرنے والا بھی ہو۔ آج ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کا ابا جی فوت ہو جائے تو وہ کسی پرنسپل کو کال کرے گا کہ پرنسپل صاحب، وائس چانسلر صاحب، ڈبل میتھ اسٹیٹ کی کتاب پڑھوائیں، میرے ابا قبر میں بخشے جائیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھمیٹکس اس کتاب کو پڑھوائیں تاکہ میری اماں کی بخشش ہو۔ جی نہیں، اس کی کال آئے گی قاری محمد عمیر کو، مولانا فضل کریم کو، علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، اہل مدارس کو، ارباب مدارس کو کہ جناب محترم بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھیں، میرے ابا کی بخشش ہو۔ جب یہ مانتے ہو کہ یہ پڑھیں گے تو باپ بخشا جائے گا، جب مانتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو اماں کی بخشش ہوگی، تو پھر کیوں اپنی اولاد کو یہ نہیں بناتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں پڑھوایا جاتا؟ پھر کس بنیاد پر دینی تعلیم نہیں دی جاتی؟ میرے دوستو، آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے میسج ہے، اور اس میسج کو آگے پھیلائیے کہ جہاں دنیا ہماری ضرورت ہے وہاں دین ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے، ہماری منزل۔ تو اس پر بھی محنت کریں گے۔ جتنے ساتھی بیٹھے اپنی اولاد کو دین کے لیے بھیجو گے، شریعت کے لیے بھیجو گے، قال اللہ قال رسول اللہ کے لیے بھیجو گے، اسلام کے لیے بھیجو گے، ایمان کے لیے بھیجو گے، قرآن کے لیے بھیجو گے، دین کے لیے بھیجو گے، اس کے لیے اولاد بھیجنی پڑی بھیجو گے، بچوں اور باقیوں کو پڑھانا پڑا پڑھاؤ گے، اخبار لگانے پڑے لگاؤ گے، اوقات لگانے پڑے لگاؤ گے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لینا، پھر تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی۔ اور پھر میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، علماء کوئی اچھوت لوگ نہیں ہیں، کوئی معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے، علماء ہر میدان میں صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے تو آج تک دیکھا ہے لاکھوں تنخواہ والے جن کی تنخواہ میں 5 صفر سے 6 صفریں لگتی ہیں، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، لیکن میں نے کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا، کسی حافظ کو نہیں دیکھا وہ کہ میری تنخواہیں کم ہیں لہذا اولاد تھوڑی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے وہاں ڈاکٹرز بھائیوں کو تو دیکھا ہے
جو اسٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، لیکن میں نے کبھی کسی عالم دین کسی حافظ کو نہیں دیکھا جو کہے کہ اس دفعہ اگر آپ نے تنخواہ پوری نہ دی تو میں عصر کی نماز احتجاجاً نہیں پڑھاؤں گا. میں نے یہاں تو نہیں. تو اسی لیے میرے دوستو علماء کرام ہر میدان میں صف اول ہے. وہاں لاکھوں تنخواہ ہوتی ہے، بچے دو ہی اچھے، یہاں 15,000 تنخواہ ہوتی ہے تو مولوی صاحب داڑھی کے ہاتھ لا کہتا الحمدللہ 15 بار ان میں وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے رزق اللہ نے دینا ہے اور معاملہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یہاں مدرسے سے پڑھنے والے ہیں، قائد جمعیت، امام انقلاب، امام اسلامی انقلاب، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان انہی مدرسوں سے پڑھ کے اٹھے ہیں. آج دنیا کی چاہے حکومتیں ہو یا اپوزیشن ہو، وہ اس کے دروازے پہ ماتھا رگڑ کے گھٹنے رگڑ کے اپنی طاقت کے باوجود ایک ایک پیج پہ ہونے کے دعوے کے باوجود جب تک مولوی کی بات نہ آئے ایک لفظ بھی نہیں لگ سکتے. اس کی وجہ کہ علماء معاشرے کا وجود نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ہر دستہ اول ہے. اس مدرسے سے نکلنے والوں نے آج وہ زندگی گزاری ہے. بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے عدالتوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے ملک کے 3 بار وزیر اعظم 2 بار صدر رہنے والے کرپشن کے معاملے میں مطلوب ہوتے ہیں. لیکن سلام پیش کرتا ہوں میں اس مدرسے کے بوریا نشین مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو، اس کی نسل کو، جنہوں نے اس ملک پہ سیاست کی ہے، حکومت کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے. چاہے بڑے سے بڑا مخالف آیا جس نے دھمکیاں دی، جلسے میں بازو چڑھائے، کمپیکٹ میں باتیں کی، میڈیا کے اوپر ان کا ٹرائل کیا، لیکن اتنی جرت نام کی چیز نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی سخت نہیں تھی کہ یہ مولانا پہ 1 روپے کا کرپشن ثابت نہ کرتا. نعرہ تکبیر! ہماری آن ہماری شان فضل الرحمان فضل الرحمان. میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں حکومتیں تمہاری ہوں گی، راج مولوی کا ہوگا. چاہے جتنی بھی حکومت لے کر بیٹھے راج انشاءاللہ مولوی کا ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، شریعت پڑھی ہے، دین پڑھا ہے. جہاں مدارس، مساجد، تبلیغ، تعلیم، تدریس، تجوید ہماری ضرورت ہے، وہیں شریعت اسلامیہ میں سیاست اسلامیہ بھی آپ کی اور میری ضرورت ہے. تو لہٰذا دین کے تمام میدانوں کو انہی علماء نے سنبھالا ہے. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو رہتی دنیا تک شاد اور آباد رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.